من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق اللہ العظیم۔ دوستو سورہ زلزال کی یہ آیت 2 اور آیت نمبر 3 پڑھی۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اختتام دنیا کا زلزلہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا جب سج بس کے بالکل شباب پہ آئے گی، تو فارسی والوں کا ایک مقولہ ہے، ہر کمال را زوال، اس کو یاد کر لیجئے۔ یہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، لیکن بات 100% صحیح ہے۔ جوان جب جوانی کو پہنچتا ہے تو اب جوانی نہیں ملے گی، جوانی کا زوال ہوگا۔ دل آدھا جب ہو جاتا تو اب پھر کل نصف النہار ہوگا، اب زوال آئے گا۔ آپ بھی کہتے بھائی زوال ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ تو اختتام دنیا جو ہوگا، وہ دنیا اس وقت تک شباب پر چلی جائے گی، زینت کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، اور مزین ہونے کے اعتبار سے۔ وہ ایک دفعہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کے پاس آئے اور چند باتیں کی سلام کر کے، اور کہا کہ آپ جس سے چاہیے محبت کیجئے نہ کیجئے، ایک دن آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور کہا دنیا خواہ کوئی کتنی مزین کر لے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ جی یہ سچی بات ہے۔ تو دوستو، اب اللہ نے طے کر لیا کہ یہ شباب پہ پہنچ گیا اور اس کے دن مکمل ہو گئے، تو زلزلے کے ذریعے اللہ اس کی موت دے دے گا، اس کو جو مار دیں گے دنیا کو۔ ایک موت کی اس کی یہاں ہوگی، اور وہ بخاری و مسلم کی حدیث بھی آپ کو شاید یاد ہوگی، نہیں تو اب یاد کر لیجئے۔ اور ایک موت دنیا کی ہوگی آخرت میں، ہے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں، تو اللہ پاک دنیا کو بلائیں گے، تو دنیا میڈے کی شکل میں آئے گی۔ اللہ رب العزت اس کو دونوں کے درمیان ذبح کر دیں گے اور کہیں گے کہ اے اہل جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم رہو یہاں، اور اے اہل جنت تم ہمیشہ ہمیں۔ بھیا تھوڑی دیر رک جا، 5-10 منٹ ہے راجا، اس کو عربی میں اگلے پلیز یو ویٹ 5-10 منٹس۔ ایسے بھی ملواری بچے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اردو کیا ہوتی۔ تو جنت والوں کو کہہ دیں گے کہ اب ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو، ختم خلاص۔ جی تو یہ جو اختتام دنیا ہے، تو یہ تو سور پھونک دیا گیا، جی زلزلے ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ۔ جی زمین کے اندر جو بوجھ ہے، کیا بوجھ ہے؟ بہت لطیف اشارہ ہے۔ لطیف سمجھتے ہو؟ اردو اگر سمجھتے ہو تو بڑا مزہ آئے گا۔ بہت باریک خوبی اور کمال کے ساتھ یہ کلام چونکہ رب العزت کا ہے نا، کہ اس سے زیادہ اچھا کلام کون کر سکتا ہے؟ جی زمین کے اندر بوجھل ہے، کیا؟ اہل جہنم بھی اسی زمین میں دفن ہے۔ جی یہ بوجھل نہیں اس کے اوپر، اب وہاں سے نکال پھینکے گی، چل نکل، بہت دن ہو گیا تجھے میں نے چھپایا تھا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، ابدی ہے، تو جاؤ۔ یہ بھی بوجھل ہے اس کے لیے۔ جی اور اللہ والے انبیاء علیہ السلام، رسول، غوث، کتب، ابدال، مومنین، صالحین، ابرار، اخیار، اتقیاء، صلحاء، صادقین، صدیقین، جو بھی جملہ بولنا ہے بولو فٹافٹ۔
یہ سب بھی اسی زمین میں جی. تو یہ بھی تو اس زمین کے لیے بوجھ ہے. ان کی مطلوبہ تمناؤں اور خواہشوں کی تکمیل کی جگہ زمین تو نہیں ہے. وہ وعدہ تو رب العزت نے جنت میں کیا ہے. تو زمین دونوں طرح کے لوگوں کو نکال دے گی. چلو نکلو گو آؤٹ جی. جنتی بھی نکل آئیں گے, جہنمی بھی نکل آئیں گے. ایک تو تفصیل اس کی یہ ہوئی. دوسری تفصیل اس کی کیا ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں جس کے لیے دنیا آج جنگ لڑ رہی ہے, وائٹ پیٹرول ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا, ہیرے جواہرات, سونا چاندی جی, تانبا, پتہ نہیں کیا کیا معدنیات ہیں جی, اس کے لیے دنیا لڑ رہی ہے. تو یہ زمین ستون کی طرح سونے چاندی اور تمام معدنیات کو نکال کے زمین اپنے اندر سے پھینک دے گی. یہ ایسا ہی ہے کہ حاملہ عورت کا حمل جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس بوجھ کو وہ برداشت نہیں کرتی جی. اس بوجھ کو وہ جی ثم السبیل یسرہ قرآن میں گزر چکا ہے ہمارے جی. بچہ آنکھ کھولتا ہے ماں کے پیٹ میں اور اپنے دونوں پاؤں کو اس ہڈی میں سٹا دیتا ہے اور زور مار کے نکل جاتا ہے. ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتے بھائی ڈاکٹر ہونا تو گالی مت دینا مجھے کہ پلیز یہ تو بہت ڈیلے ہو رہا ہے, آپریشن کر کے چلیے. ہمارا ایمان ہے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ اس کو نکال پھینک دے گا جی. چلو یعنی اس وقت زمین جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے مثلاً مردے یا سونا چاندی وغیرہ سب باہر ڈال دے گی, لیکن مال کا کوئی لینے والا نہ ہوگا. اب یاد یہ روایت سناتا ہوں آپ کو. سب دیکھ لیں گے کہ آج یہ چیز جس پر ہمیشہ لڑا کرتے تھے کس قدر بیکار ہے, جس کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر رہا تھا. وہ ہمارے یہاں ایک عالم گزرے ہیں, بیچارے انتقال کر گئے, سبیل السلام کے محتمم جی حیدرآباد کے. ان کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک سچا واقعہ لکھا ہوا ہے, میں نے خود پڑھا ہے اس کو, کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کو دفن ہی کیا جائے گا, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, کوئی بھی ہو. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہے نہیں اس کو جی. شاید کوئی یہودی ہوگا تو اس کو میٹیریل لگا کے رکھ دیا جائے گا, تو ہم تو یہودی ہے نہیں, دفن ہو جائیں گے جی. تو دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی. کس لیے لڑائی ہوئی؟ مکان تھا, بٹوارا ہونے کے لیے لڑائی ہوئی کہ یہ حصہ میں لوں گا, یہ حصہ میں لوں گا. اس میں ایک بھائی اڑیل تھا, اس نے کہا نہیں مجھے تو یہی لینا ہے. ہوتے نا کچھ لوگ یعنی کمپرمائز مائنڈیڈ نہیں ہوتے, مصالحت نہیں کرنا چاہتے. تو ان لوگوں کی جنگ شدید ہونے والی تھی تو اچانک دیوار سے آواز آئی. دیوار سے کیا آواز آئی کہ مت لڑو, میں فلاں زمانے میں حاکم وقت تھا اور مجھے دفن کر دیا گیا. چمنی والوں نے مٹی کاٹا قبرستان سے جہاں میں دفن تھا, چونکہ نشانات مٹ گئے تھے. آج کل بہت ہے, ایسے نام نہیں لوں گا میں جی. لوگ گھر بنا لیتے ہیں, بلڈنگیں بن گئی ہیں میرے سامنے, میں جانتا ہوں کہ قبرستان ہے جی. مسلمانوں کو خوف خدا تو رہا نہیں ہے جی. تو اس نے کہا میں حاکم وقت تھا, چمنی والوں نے مٹی کاٹی, میری مٹی لے گئے یہاں سے اور گوند گاٹ کے پھر فرما میں ڈال کے اینٹ کی شکل بنائی, اور ظالموں نے, میں تو تھا ہی عذاب میں, دوبارہ پھر چمنی میں مجھے پکا دیا. ہاں ہنسیے مت, چمنی میں مجھے پکا دیا. اور دیکھو میں میرے جسم کی فلاں ہڈی کی مٹی سے یہ دیوار میں فلاں جگہ چنا ہوا, اور میرے ہی جسم کی ہڈی کے فلاں حصے سے فلاں اینٹ بنی ہوئی ہے. اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ میرا بھائی ہے دوسرا, اس سے بھی پوچھ لے. تو دوسرا بھی بول پڑا, ہاں بھائی یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, ہم لوگ لڑ تو رہے تھے لیکن آج ہم دونوں چمنی کی مٹی میں چمنی میں پک کر کے اینٹ کی شکل میں اس گھر میں آئے, اور آج میں یہاں چنا ہوا ہوں, یہ وہاں چنا ہوا ہے. لہٰذا تم لڑائی جھگڑے کرو کہ نہ کرو, نہ کرو. نہیں لیکن لوگ نہیں مانتے, بولتے ہیں سب کیسے چھوڑ دے گا, میرا حق ہے. چلو بھائی, تو
اچھا سب کا حق ہے، اللہ کا کوئی حق نہیں ہے، رسول کا کوئی حق نہیں ہے، قرآن کا کوئی حق نہیں ہے، بیت اللہ کا کوئی حق نہیں ہے، رسول اللہ کے روضے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان سب حقوق کے ساتھ اس حقوق کو بھی تو پہچاننے کی مسلمان کوشش کرے، لیکن نہیں، وہ حق نہیں آنا چاہیے۔ جی اب سن لیجیے ایک روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے جگر پاروں کو سونے چاندی کے ستونوں کی طرح باہر نکال پھینک دے گی۔ جی قاتل آئے گا اور زمین کے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر دیکھ کر کہے گا اسی کے لیے میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری قطع کرنے والا آئے گا اور کہے گا کہ اسی کے لیے میں نے رشتہ داری قطع کی تھی، یعنی رشتہ داری کو توڑا تھا۔ چور آئے گا اور کہے گا کہ اسی کے سلسلے میں میرا ہاتھ کاٹا گیا اور میں نے چوری کی تھی۔ پھر سب لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے اور کوئی بھی اس میں سے کچھ نہیں لے گا، کوئی بھی اس میں سے کچھ نہیں لے گا، سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور یہ یوں ہی پڑا رہے گا، کوئی اس کی طرف کیوں؟ نفسیاتی طور پر یا سائیکولوجی طور پر 50 کلو سونا یہاں پر تقسیم ہو رہا ہو، ہر آدمی کو 2-2 کلو ملنے والا، اچانک اللہ نہ کرے کوئی بھیانک آگ لگ گئی تو آپ سونا لوگے یا جان بچا کے بھاگو گے؟ جان بچا کے بھاگو گے، سونا کو کون دیکھے گا اس وقت؟ وہ قیامت کا منظر یہی ہوگا۔ وقال الانسان ما لها، اور کہے آدمی اس کو کہ کیا ہو گیا؟ یہ جو مال دولت خزانے دیکھے گا، جس کے لیے قتل و قتال ہو رہا تھا اور جس کو سجا سجا کے تجوری میں، بکسوں میں، بینک کے اکاؤنٹوں میں، اور آج کل تو ایسے اکاؤنٹ آ گئے ہیں دوسری دنیا میں، وہاں ٹرانسفر کر رہا تھا، اب سب بیکار۔ تو انسان کی گویا کہ حیرت کی انتہا نہ ہوگی۔ اس وقت کیا کہے گا؟ یعنی آدمی زندہ ہونے اور زلزلہ کے آثار دیکھنے کے بعد روح عین زلزلہ کے وقت حیرت زدہ ہو کر کہیں گی کہ اس زمین کو کیا ہو گیا جو اس قدر زور سے ہلنے لگی اور اپنے اندر کی تمام چیزیں ایک دم باہر نکال پھینکی۔ وقال الانسان ما لها، کہ ہم تو اسی کے لیے تباہ تھے، اپنا ملک چھوڑ کر کے آئے تھے، جمع کیا تھا بڑے پیار سے، اور آج یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ پاک کل دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرمائے۔